السلام علیکم۔ اس وقت وطن عزیز پاکستان کو دو سطحوں پہ بحران کا سامنا ہے، ایک سیاسی اور حکومتی سطح پہ اور دوسرا ریاستی سطح پہ۔ آپ یقین جانیں کہ اپنی صحافتی زندگی میں نے اتنی ایک فریجائل حکومت اور ایک اتنی نکمی حکومت نہیں دیکھی تھی۔ جتنا اس حکومت کو اداروں نے تعاون فراہم کیا، جس طریقے سے اس کو سپورٹ کیا گیا، جس طریقے سے اس کے لیے مختلف اداروں کو مفلوج کیا گیا، وہ ماضی میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ لیکن اس کے باوجود یہ حکومت ڈیلیور نہیں کر رہی اور یہ گاڑی مسلسل دھکوں کے باوجود چلنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے۔ لیکن اس وقت پاکستان کو مسئلہ صرف حکومت اور حکومت سے جڑی ہوئی سیاست کا نہیں ہے، بلکہ اس وقت پاکستان کو ریاستی سطح پہ بھی چیلنجز کا سامنا ہے۔ اور اسی تناظر میں جتنے بھی صاحب الرائے لوگ ہیں وہ پاکستان کے اندر ایک گرینڈ ریکنسیلیشن، ایک گرینڈ ڈیبیٹ اور گرینڈ ڈائیلاگ اور پھر سیاسی عناصر پہ مشتمل ایک قومی حکومت کے قیام کا مطالبہ کر رہے ہیں اور اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ گرینڈ ڈائیلاگ کیوں ضروری ہے؟ اس کے لیے کیا دلائل ہے؟ میں آج کے اس ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ وہ دلائل سامنے رکھوں کہ جن کی بنیاد پہ ہم جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی کشتی کو بحرانوں سے پار کرانے کا واحد راستہ یہی ہے کہ گرینڈ ریکنسیلیشن کیا جائے اور گرینڈ ڈائیلاگ ہو۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس وقت جو حکومت ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا متنازع ترین حکومت ہے۔ جو گزشتہ انتخابات ہوئے تھے، اگر آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی کے سوا کسی بھی سیاسی جماعت نے ان نتائج کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، ANP، پختونخوا ملی عوامی پارٹی اور بلوچستان نیشنل پارٹی، اختر مینگل صاحب کی پارٹی، حتیٰ کہ اس وقت حکومت میں جو جماعتیں شامل ہیں یعنی MQM اور مسلم لیگ قاف، انہوں نے بھی دھاندلی کی شکایت کی تھی۔ تو اس لیے اگر آپ دیکھیں تو عملاً انتخابات سے متعلق ایک پاکستان تحریک انصاف ایک طرف ہے اور باقی تمام سیاسی جماعتیں وہ دوسری طرف ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس وقت ٹھیک ہے کہ اس ملک میں ایک سینٹ بھی ہے، ایک قومی اسمبلی بھی ہے، صوبائی اسمبلیاں بھی ہیں، اب گلگت بلتستان کی اسمبلی بھی معرض وجود میں آ گئی، لیکن ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ سینٹ بھی بڑی حد تک جعلی ہے، یہ قومی اسمبلی بھی بڑی حد تک جعلی ہے اور یہ صوبائی اسمبلیاں بھی بہت حد تک جعلی ہیں۔ اگر آپ ان کے الیکشن کو جینون بھی قرار دے دیں، اگرچہ ہمیں پتہ ہے کہ سینٹ کے انتخابات کے دوران کیا ہوا، بعد کے مراحل میں کیا ہوا، لیکن اگر آپ ایک لمحے کے لیے اگر ان کو جینون بھی تسلیم کر لیں تو اس پہ پھر کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ یہ بے اختیار اسمبلیاں ہیں، یہ بے اختیار سپیکر ہیں، بے اختیار چیئرمین سینٹ ہیں اور کہیں اور سے ڈکٹیشن ملتی ہے اور اس کی بنیاد پہ پھر یہ اسمبلیاں یا یہ سینٹ صرف ایک ربڑ سٹیمپ کا کردار ادا کرتی ہیں۔ پھر تیسرا جو اس وقت ایک بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ملک معاشی طور پر تباہی سے دوچار ہے اور ایسی معاشی تباہی ہم نے پہلی مرتبہ دیکھی ہے۔ مثلاً جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے تو یہ پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کا GDP گروتھ وہ 5-5.5% سے آ کے 1% اور کچھ لوگوں کے بقول وہ منفی تک چلا گیا۔ تو اگر پاکستان کی اقتصادی بدحالی کی یہ حالت رہی تو نہ صرف یہ کہ عوام کا جینا دوبر ہو جائے گا، بلکہ یہ اکنامک گروتھ، یہ انفلیشن اور یہ اقتصادی بدحالی یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے ایک بڑا خطرہ بھی بن سکتا ہے۔ پھر ایک اور جو اس وقت ملک کو کرائسس یا بحران کا سامنا ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج کے ادارے سے متعلق پہلی مرتبہ سوالات اٹھنے لگے ہیں اور ماضی میں بلوچستان سے سوالات اٹھتے تھے،
پختونخوا کی قوم پرست جماعتیں اعتراضات اٹھاتی تھی، سندھ کی قوم پرست جماعتیں اعتراضات اٹھاتی تھی، لیکن کبھی بھی پنجاب کے مین سٹریم لیڈروں نے اور سب سے بڑے صوبے نے فوج کو یا اس کی قیادت کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا تھا، اور اس لیے وہ باقی صوبوں کی تنقید یا ان کا اختلاف بے اثر ہو جاتا تھا، کیونکہ پنجاب جیسے بڑے صوبے کی قیادت ہمیشہ وہ فوج کے ساتھ کڑی نظر آتی تھی۔ لیکن اب ہم پہلی مرتبہ دیکھتے ہیں کہ جو پنجاب کی پارٹی تصور کی جاتی ہے مسلم لیگ نون، وہ سب سے زیادہ زیر عتاب ہے، اور جو پنجاب کے لیڈر سمجھے جاتے ہیں اور جو 3 مرتبہ پرائم منسٹر رہے ہیں میاں نواز شریف، وہ سب سے زیادہ سخت لہجہ استعمال کر رہے ہیں فوجی قیادت سے متعلق۔ پھر ایک اور فیکٹر جو اس وقت قومی سطح پہ ڈائلاگ کی ضرورت پہ انسان کو مجبور کر دیتا ہے، وہ یہ ہے کہ ماضی میں حکومتیں اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان پل کا کردار ادا کرتی تھی۔ مثلا ہم نے ایون نواز شریف کی حکومت میں دیکھا کہ اے پی ایس کے بعد انہوں نے فوج کو اور اپوزیشن کو ایک ساتھ بٹھا دیا۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کی حکومت میں یوسف رضا گیلانی صاحب نے کئی مرتبہ یہ کام کیا تھا، لیکن اس وقت پاکستان میں پہلی مرتبہ ایک ایسی حکومت برسر اقتدار ہے جو اپوزیشن کو، جو ظاہری بات ہے کہ عوام کے نمائندے ہیں، ان کو اور اسٹیبلشمنٹ کو دن رات لڑا رہے ہیں، اور اس حکومت کو اپنی بقا اس میں نظر آتی ہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں اور اسٹیبلشمنٹ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہیں۔ پھر غداری کے الزامات لگائے جاتے ہیں، اپوزیشن کے لیڈروں کو اشتعال دلایا جاتا ہے، اور جب ان کو اشتعال دلایا جاتا ہے تو وہ اپنی دفاع میں پھر بعض اوقات ایسی بیانات دینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ جو قوم کے لیے بھی اور قومی مفاد کے لیے بھی نقصان دہ ہوتے ہیں، اور پاکستان کے قومی اداروں کے لیے بھی وہ نقصان دہ ہوتے ہیں۔ ایک اور جو اس وقت پاکستان کو ایک غیر معمولی اور تشویشناک صورتحال کا سامنا ہے، وہ یہ ہے کہ بلوچستان اور قبائلی اضلاع، گلگت بلتستان یا جو سرائی کی بیلٹ ہے، سرائیکستان کا، اندرون سندھ کا، ان کی محرومیاں تو پہلے سے تھیں اور ان میں مزید اضافہ ہوا ہے، لیکن کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک نیا مسئلہ جو ایڈ ہوا ہے وہ مسنگ پرسنز کا ہے، اور اگر آپ جائیں تو اس وقت بھی بلوچستان کا اور قبائلی علاقہ جات کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہاں کے لوگوں کے لیے وہ مسنگ پرسنز کا ہے، اور یہ مسئلہ بھی ریاست اور عوام کے مابین خلیج کو بھی بڑھا رہا ہے اور اعتماد کو بھی مزید خراب کر رہا ہے یا مجروح کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور فیکٹر جو پہلی مرتبہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد عدلیہ پر جس طریقے سے دباؤ ڈالا گیا اور عدلیہ کو جس طرح مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی تبدیلی لانے کے لیے، یا پھر جسٹس ثاقب نثار اور ارشد ملک جیسے ججز نے جو کردار ادا کیا، تو اس کی وجہ سے عدلیہ پر بھی عوام کا اعتماد وہ نہایت مجروح ہو گیا ہے۔ اور پھر ایک اور فیکٹر وہ قومی احتساب بیورو کا ہے۔ اس میں اب کوئی شک نہیں رہا کہ جو قومی احتساب بیورو ہے وہ بنیادی طور پر احتساب کا نہیں بلکہ سیاسی انتقام اور سیاسی بلیک میلنگ کا ادارہ ہے۔ خود چیئرمین نیب بھی بلیک میل ہو رہے ہیں، اور جب نیب سے متعلق اصل حقائق سامنے آئیں گے تو آپ یقین جانیے کہ قیامت برپا ہوگی۔ پھر دوسری طرف اعلیٰ عدلیہ کے فیصلے اور ریمارکس جو وقتاً فوقتاً قومی احتساب بیورو سے متعلق آئے ہیں، اس کے بعد اس ادارے کو احتساب کا ادارہ سمجھنا میرے خیال میں جہالت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس ادارے نے اور نیب کے کردار نے نہ صرف یہ کہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سیاست میں انتقام کے زہر کو بھی گول دیا ہے اور مزید گول رہا ہے حکومت کے ساتھ مل کے۔ ایک اور چیلنج جو اس وقت پاکستان کی ریاست کو درپیش ہے وہ یہ ہے کہ ایک قسم کی مذہبی انتہا پسندی یا طالبانائزیشن ابھی اس ریاست نے اس کو پوری طرح کنٹرول نہیں کیا ہے،
کہ ایک اور طرح کی مذہبی انتہا پسندی نے ملک کو اپنی لپیٹ میں وہ لے لیا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں کفر کے فتوے لگ رہے ہیں، کہیں لوگ ان کے عقیدے کی بنیاد پہ قتل ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک اور چیلنج ہے جو ظاہر ہے کہ موجودہ حکومت کی بس کا نہیں ہے کہ وہ اس حوالے سے پاکستانی ریاست کو کامیابی سے ہمکنار کر سکے اور وہ اس چیلنج کا مقابلہ کر سکے۔ ایک اور جو بہت بڑی تبدیلی آئی ہے اور جو نیشنل ڈائلاگ کا تقاضا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کو مودی نے ہڑپ کر لیا، اور اس میں عمران خان صاحب نے مس ججمنٹ کی، مس ریڈنگ کی، مودی کے رویے کی بھی اور خود ڈونلڈ ٹرمپ کے رویے کے بھی۔ اور جب مقبوضہ کشمیر کے سٹیٹس کو انہوں نے تبدیل کر لیا تو پھر سفارتی محاذ پہ پاکستان کی تنہائی کا یہ عالم ہے کہ اب ظاہر ہے کہ ہم انڈیا کو سفارتی لحاظ سے وہ ظالمانہ فیصلہ واپس لینے پہ مجبور نہیں کر سکتے۔ دوسرا آپشن پھر جنگ کا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت کوئی جنگ کا مشورہ دے گا اور نہ پاکستان جنگ کا متحمل ہو سکتا ہے۔ یوں یہ خطرہ موجود ہے کہ کشمیری پاکستان سے مایوس ہو جائیں، اور دوسری طرف ملک کے اندر سیاسی پولرائزیشن کی وجہ سے اپوزیشن حکومت اور اس کے سہولت کاروں پہ کشمیر فروشی کا الزام بھی لگا رہی ہے۔ اب اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو خدا نخواستہ مستقبل قریب میں ہم گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی بے چینی دیکھ سکتے ہیں، اور پھر پاکستان کے اندر اگر موجودہ قیادت پہ کشمیر فروشی کا الزام لگے گا تو یہ بھی نئے اور بھیانک مسائل کا موجب بن سکتا ہے۔ ایک اور چیلنج عالمی سیاست کی حرکیات میں تیزی سے تبدیلی بھی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ علاقائی سیاست بھی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے، اور افغانستان میں طالبان کے ساتھ ڈیل کے لیے امریکہ ہمارا محتاج تھا، لیکن یہ امریکہ کی آخری ضرورت تھی جو اب ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہم تو ہر حوالے سے امریکہ کے محتاج رہیں گے، لیکن یہ امریکہ کی جو واحد محتاجی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اور اس وقت جو امریکہ کی پاکستان سے متعلق سٹک اینڈ کیرٹ کی پالیسی ہے تو اس کے بعد یہ لگتا ہے کہ وہ صرف سٹک والی پالیسی پہ آ جائے گا۔ پھر گزشتہ 70 سالوں میں چین اور امریکہ ہمارے محتاج بھی تھے، اور ہماری قیادتوں نے دونوں کے مابین ایک بیلنس بھی برقرار رکھا، لیکن اب امریکہ انڈیا کی طرف جا چکا ہے اور ہمیں چینی گیم میں جانا پڑ رہا ہے۔ اس کی وجہ سے ہمیں کچھ مواقع بھی ہاتھ آ گئے ہیں، لیکن یہ نیا چیلنج بھی ہے، کیونکہ اب ہمیں صرف اپنے نہیں بلکہ چین کے دشمنوں کے قہر و غضب کا بھی نشانہ بننا پڑے گا۔ پھر اقتصادی اور سفارتی میدانوں میں ماضی میں ہمارے عرب دوست ہمارے لیے بڑا سہارا ہوا کرتے تھے، لیکن عمران خان صاحب کی ناتجربہ کاری کی وجہ سے وہ ہم سے دور ہو گئے ہیں۔ اب ہم ایران کے اعتماد کو تو بحال نہیں کر سکے تھے، لیکن سعودی عرب اور UAE کے اعتماد کو ہم نے کھو دیا ہے، جو ظاہر ہے کہ پاکستان کے لیے ایک نیا چیلنج ہے۔ اسی طرح مڈل ایسٹ یا مشرق وسطی میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ بھی ہمارے لیے نئے چیلنجز سامنے لا رہے ہیں۔ سعودی عرب اور UAE اب ایران سے بھی زیادہ ترکی کو خطرہ سمجھتے ہیں، اور جبکہ ترکی کے ساتھ پاکستان کی اپنی قربت ہے۔ اسی تناظر میں اسرائیل کو تسلیم کیا جا رہا ہے، لیکن ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ UAE، اسرائیل اور انڈیا اسٹریٹجک الائنس کرنے جا رہے ہیں۔ اسی طرح پاکستان پر بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھے گا۔ اب ان ملکوں کے ساتھ تعلقات میں توازن برقرار رکھنا یقیناً پلسرات پر سفر سے کم نہیں ہے، اور اگر عمران خان صاحب کی حکومت پر تنہا چھوڑا جائے تو وہ روایتی افراط و تفرید سے کام لے کر معاملات کو مزید تباہی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اب یہ تو وہ چند چیلنجز ہیں جن کا میں نے اختصار کے ساتھ تذکرہ کیا، لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس میں سے ایک تو ہر چیلنج کے اندر مزید کئی چیلنجز پنہاں ہیں،
اور کئی اور بھی چیلنجز ہیں جن کا ہم اس وقت تذکرہ نہیں کر سکتے، یا ان کا تذکرہ کرنے کا فائدہ کی بجائے نقصان زیادہ ہوگا۔ اسی لیے ہم جیسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کو مسئلہ صرف ایک نااہل حکومت کا نہیں ہے، یا پھر اس وقت پاکستان کا مسئلہ کسی اے کے یا بی کے وزیر اعظم بننے کا نہیں ہے، بلکہ اس وقت پاکستان کو ریاستی سطح پہ شدید ترین چیلنجز کا سامنا ہے، اور ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے اور پاکستان کو خانہ جنگی سے بچانے کے لیے اس کے سوا تو بہرحال کوئی رستہ نظر نہیں آتا کہ ایک گرینڈ قومی ڈائیلاگ کا آغاز کیا جائے، تاکہ اس ڈائیلاگ کے نتیجے میں تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جائے اور تمام کے اتفاق رائے کے ساتھ ملک میں نئے رولز آف گیم آئین کے سٹرکچر کے اندر بنا دیے جائیں، اور ایک گرینڈ ریکنسیلیشن کا رستہ بھی ہموار کیا جائے، تاکہ ملک کے اندر جو گھٹن کی اور جو جبر کی اور جو نفرتوں کی فضا ہے اس کا خاتمہ ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ڈائیلاگ جو ہوگا، اس ڈائیلاگ کا اہتمام کون کرے؟ کیا حکومت کرے؟ نہیں، یقیناً یہ کام حکومت نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ حکومت پاکستان کی تاریخ کی ایک متنازع ترین حکومت ہے، اور پھر وہ خود فریق بھی ہے۔ تو جو خود فریق بھی ہو اور متنازع بھی ہو تو وہ نہ ثالثی کر سکتا ہے اور نہ اسی طرح کے ڈائیلاگ کا اہتمام کر سکتا ہے۔ پھر دوسرا سوال کہ کیا فوج اس کا اہتمام کرے؟ تو میرے خیال میں فوج کے لیے بھی یہ مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ فوج کو بھی اس وقت ایک فریق سمجھا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فوج پھر ایک حکومت کا ایک ڈپارٹمنٹ بھی ہے۔ پھر تیسرا سوال یہ کہ کیا عدلیہ کرے اس کا اہتمام؟ تو عدلیہ بھی چونکہ ایک ادارہ ہے اور اس ڈائیلاگ میں وہ بھی فریق ہوگا، اس لیے شاید عدلیہ کے لیے بھی یہ مناسب نہیں ہے یا ممکن نہیں ہوگا کہ وہ اس ڈائیلاگ کا اہتمام کرے۔ جو باقی آپشن بچتے ہیں، میرے خیال میں اس وقت ایک تو مناسب ترین فورم وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے، اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو یہ کام سونپا جا سکتا ہے کہ وہ اس ڈائیلاگ کی میزبانی کرے اور اس کے لیے رستہ ہموار کرے۔ یا پھر ایک اور تجویز میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ پاکستان میں ایک کونسل آف ایلڈرز بنا دیا جائے، جس میں مثلاً فوجی سائٹ سے جنرل وحید کاکڑ صاحب جیسے ریٹائرڈ فوجی ہوں جن کا کردار کسی بھی حوالے سے متنازع نہ ہوں، اس میں یا اسی طرح کے ججز صاحبان ہوں جنہوں نے ایل ایف او کے تحت حلف نہ اٹھایا ہو، پی سی او کے تحت، یا جو متنازع نہ رہے ہوں۔ اسی طرح اچھے کردار کے حامل چند بزرگ سیاستدانوں کو بھی اس کونسل آف ایلڈرز کا ممبر بنایا جا سکتا ہے۔ ملک کے نامور پروفیسرز حضرات کو بھی اس کا ممبر بنایا جا سکتا ہے، اور اسی طرح مختلف لوگوں پہ مشتمل ایک کونسل آف ایلڈرز بنایا جائے جو اس ڈائیلاگ کا اہتمام کرے۔ پھر اگلا سوال یہ ہے کہ اس ڈائیلاگ میں کون کون شریک ہوگا؟ تو ظاہر ہے کہ اس ڈائیلاگ میں حکومت ہوگی، اپوزیشن ہوگی، فوج ہوگی، اور عدلیہ کو بھی شریک ہونا چاہیے۔ اور یہ ڈائیلاگ آئین کے بنیادی ڈھانچے سے باہر قطعاً نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ آئین کے بنیادی ڈھانچے کے اندر ہونا چاہیے۔ پھر سوال یہ کہ اس جو ڈائیلاگ ہو اس کے اہداف کیا ہوں، یا یہ جو کونسل آف ایلڈرز ہے یا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے وہ اگر اس کا اہتمام کرے تو اس کے مقاصد اور اہداف کیا ہونے چاہیے؟ میرے خیال میں پہلا ہدف تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ جو موجودہ سیاسی بحران ہے اس کے لیے فوری حل نکالے، نئے انتخابات کے لیے رستہ نکالے، اس پہ تمام فریقوں کو متفق کرے کہ وہ کب ہوں، کس طرح ہوں، اور اس سے پہلے انتخابی اصلاحات، ایسے انتخابی اصلاحات کہ جس کے بعد الیکشن پہ وہ اعتراضات نہ اٹھ سکے جو کہ
ہمارے انتخابات میں یا گزشتہ انتخابات اٹھ رہے ہیں۔ دوسرا کام یا دوسرا ٹاسک اس کا یہ ہونا چاہیے کہ ہر ادارے کے کردار کو آئین میں متعین کردہ حدود تک محدود کرنے کے لیے رولز آف گیم بنائے جائیں۔ اب ظاہر ہے کہ آئین میں ہر ادارے کا رول تو متعین ہے اور اس کے حدود بھی متعین ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جس طریقے سے گیم چل پڑا ہے اس میں کوئی ادارہ تو بالکل اپنے آئینی رول سے بھی محروم ہو گیا ہے اور اس ذمہ داری کو بھی اسے نہیں دیا جاتا، اور کچھ ادارے وہ تجاوز کر کے باقی اداروں کا کام بھی وہ کرنے لگے ہیں اور وہ پھر اپنی مرضی سے اور اپنے طریقے سے کر رہے ہیں۔ تیسرا ٹاسک اور تیسرا کام اس کا یہ ہونا چاہیے کہ احتساب کا ایک ایسا نظام تشکیل دیا جائے کہ جو سب کا یعنی سب اداروں کا اور سب افراد کا بلا امتیاز احتساب کرے، اس میں کوئی تفریق نہ ہو اور اس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ ایک چوتھا کام میرے خیال میں وہ اس گرینڈ ڈائیلاگ کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا قیام عمل میں لائے، اس کے لیے افراد کا بھی تعین کرے اور ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے اہداف کا بھی تعین کرے، اس کے طریقہ کار کا بھی تعین کرے اور اس کے مینڈیٹ کا بھی تعین کرے۔ میں تو بہرحال ایک پاکستانی کی حیثیت سے اس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ اس وقت نہ صرف یہ کہ حکومت کی گاڑی جتنا بھی ان کو دھکا دیا جائے اور جہاں جہاں سے بھی اس کے لیے تیل لایا جائے اور ہر جگہ سے اس کو تیل بھی فراہم کیا گیا، انرجی بھی فراہم کی گئی، دھکا بھی دے دیا گیا، لیکن اگر اس سے ڈبل بھی کیا جائے تو یہ موجودہ حکومت چلنے والی نہیں ہے۔ اور اسی طرح پاکستان کی ریاست کو جو خطرات اور جو چیلنجز میں دیکھ رہا ہوں تو میرے خیال میں اس سے تنہا نمٹنا یا اس کو حل کرنا وہ نہ تنہا فوج کر سکتی ہے، وہ نہ نواز شریف تنہا کر سکتا ہے، نہ زرداری کر سکتا ہے، نہ مولانا فضل الرحمان کر سکتا ہے اور نہ عمران خان کر سکتا ہے۔ اس کا واحد حل جو نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ قوم کے اجتماعی ذہانت کو بروئے کار لانے کے لیے گرینڈ ڈائیلاگ کیا جائے اور گرینڈ ریکنسیلیشن کا رستہ اپنایا جائے۔ یہ جو تجاویز تھی یا چند ایشوز تھے یہ تو میرے ذہن میں تھے ایک طالب علم کے ذہن میں، یہ جو ایشوز ہیں ان میں بھی کوئی دوسرا کمی بیشی کر سکتا ہے۔ اسی طرح یہ کہ اس ڈائیلاگ میں بیٹھے کون، یہ تو میں نے چند اداروں کے نام لے لیے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ اور اداروں کو شامل کیا جائے یا کوئی یہ کہے کہ اس میں اس فلاں ادارے کو نہیں بیٹھنا چاہیے، یا پھر جو میں نے اہداف بتائے ہیں اس میں بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ میری بات کوئی حرف آخر نہیں ہے، یہ میری ایک طالب علمانہ اور ذاتی رائے تھی، لیکن بہرحال یہ اس بات پہ میں ایمان کی حد تک کنونس ہوں کہ نہ یہ حکومت چل سکتی ہے اور نہ اس طریقے سے یہ ملک کامیابی کے ساتھ چل سکتا ہے، اور اس کو چلانے کے لیے قوم کے اجتماعی ذہانت کو بروئے کار لانا ہوگا۔ میں نے اس کے لیے یہ گرینڈ ڈائیلاگ کی تجویز پیش کی ہے، اگر کسی کے پاس اس سے بہتر کوئی تجویز ہے تو وہ سامنے لائے، لیکن بہرحال آنکھیں بند کر کے اور انتظار کرنا اس وقت اس ملک کے ساتھ زیادتی کے مترادف ہوگا۔